اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المقربون المکرمون المطیعون للہ العاملون برعادتہ۔ کہ عاملون جمع عامل ہے، عملہ سے ہے، اسم فاعل ہے کہ عمل ایسا کام جو قصد و ارادہ سے انجام پائے۔ یہ خاص فعل سے خاص ہے، عمل فعل سے خاص ہے۔ ایک دفعہ کہ یہ فعل کوئی اس نے انجام، ایک دفعہ کا یہ عمل انجام دینا، تو فعل عام ہے، فعل جانوروں کو بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن عمل خاص ہے۔ عاملون برعادتہ، جس میں قصد ہو، عزم ہو، ارادہ ہو، اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ صیغہ اسم فاعل اور صیغہ مضارع یہ دونوں استمرار کا فائدہ دیتے ہیں۔ العاملون اسم فاعل ہے، عامل کی جمع ہے، عامل اسم فاعل ہے۔ بس اے محمد اور آل محمد تم ہمیشہ خدا کے ارادے میں رہے، خدا کے ارادے کو انجام دیتے رہے۔ عاملون بس استمرار کو بتا رہا ہے۔ بس محمد اور آل محمد عاملان ارادہ الہی، کہ ارادہ الہی کی دو قسمیں ہیں، ارادہ تشریعی ہے، قانون گزاری، واجب، مستحب۔ ارادہ تکوینی ہے خداوند عالم کا، مارنا، زندہ کرنا۔ اس خداوند عالم نے ارادہ کیا ہے کہ بندہ اپنے ارادے سے نماز کو پڑھے، حرام سے دور رہے۔ بندہ جب اپنے ارادے سے نماز پڑھے تو وہ خدا کے ارادے کو انجام دینے والا ہے۔ اور ارادہ تشریعی کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مقرر کیا۔ بس لوگوں میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ارادہ تشریعی کو مستقیماً خدا سے حاصل کریں، لیکن ارادہ تکوین میں واسطے کی ضرورت ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین۔ یا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ بس کن تحقق اور ارادے کو بیان کرنے والا ہے، وگرنہ لفظ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ خدا کو کسی لفظ کی ضرورت نہیں۔ فارادۃ اللہ الفعل، خدا کا ارادہ فعل ہی ہے، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ذالک یقول، بس وہ جب کہنے کا ارادہ کرتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے، بلا لفظ، نہ خدا کوئی لفظ بولتا ہے، نہ کوئی زبان ہلاتا ہے کہ خدا کی زبان و معاذ اللہ، نہ کوئی ہمت ہے خدا میں، نہ کوئی تفکر ہے، فکر کرے خداوند عالم۔ ٹھیک، یہ امام فرماتے ہیں کہ خدا کا ارادہ خدا کا فعل ہے۔ ٹھیک، بس خداوند عالم کے لیے کوئی نفس نہیں ہے، تاکہ اس کی کیفیت نفسانی ہو کہ خدا نے ارادہ کیا، خداوند عالم نے ارادہ کیا، اسے چاہا، اس کا شوق رکھا، اس کا تصور کیا۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ بس یہ چیزیں ہوں تو پھر اس کے بعد خدا حرکت کرے، معاذ اللہ، اعضاء ہوں خدا کے، جسم ہو خدا کا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں خدا کی۔ بس مخلوق اپنے ارادے میں کمال کا پیچھا کرے، اگر اس چیز کا ارادہ کرے جس سے خدا نے چاہا ہے، اور اس سے پانے کے لیے بھرپور کوشش کرے، وہ عاملون بالارادہ ہے، خدا کے ارادے کو انجام دینے والے ہیں۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام نے پوری زندگی خداوند عالم کے ارادے کو انجام دیا۔ بس خداوند عالم بذات خود ذات کمال ہے، لیکن انسان اس کمال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس کمال تک پہنچنے کے لیے خدا کے ارادے کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ وہ ذات کمال ہے۔ بس خداوند عالم نے اس جہاں کو بنایا تاکہ غیر کو اپنے کمالات تک پہنچائے، اپنے اسماء کا مظہر بنائے۔ کنت کنزا مخفیا، وہ پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا، میں نے اپنی محبت میں اس جہاں کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ بس یہ جہاں خدا نے بنایا اپنے عشق میں، اپنی محبت میں۔ تبھی صدر المتعلین فرماتے ہیں کہ لولا العشق، اگر عشق الہی نہ ہوتا تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ خشکی ہوتی، نہ تری ہوتی۔
کہ پورا جہاں عشق الہی. ارادے کے مراتب ہیں. ارادے کے مراتب، پہلا مرتبہ ہے مائل ہونا، مائل ہونا، کہ دل مائل ہو مطلوب کی جانب، یہ ارادہ کے مراتب میں سے. دوسرا ہے ولا یعنی مائل ہونا. مائل ہونے میں انسان کمال تک پہنچ جائے اسے ولا کہا جاتا ہے. پوری طرح مائل ہو جائے، کسی چیز کی طرف پوری طرح مائل ہو جائے اسے ولا کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے صبابہ یعنی جب دل محبوب کی جانب جھک جائے. اس کے بعد ہے شغف، کہ پوری طرح دل محبوب کی جانب جھک جائے تو شغف کہا جاتا ہے اسے شغف. اس کے بعد ہے ہوا، کہ جب دل کی توجہ مضبوط کسی کی جانب دل کی توجہ ہو جائے اسے ہوا کہا جاتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرے. گرام ہیں کہ جب جسد و جسم پر تعلق مسلط ہو گیا ہو، کسی کا تعلق مسلط ہو گیا ہو، کہ انسان ہاتھ وہیں چلائے جہاں خدا چاہے. مسلط ہے، ید اللہ بن گئے، عین اللہ بن گئی آنکھیں، زبان لسان اللہ بن گئی، مسلط ہو چکا. گرام، جب کسی کی محبت، کسی کا تعلق، کسی سے دوستی انسان کے جسم پہ مسلط ہو گئی، ہاتھ اسی کے لیے چلے، زبان اسی کے لیے چلے. حب، جب وہ تعلق تکامل تک پہنچ گیا ہو، جب محبت کمال تک پہنچ، یہ جو مسلط ہونا ہے حب، یہ ہے کہ وہ جو مسلط ہو گیا وہ پوری طرح ہو گیا. ود، جب محب محبوب کی محبت میں خود کو فانی کر دے، ود اسے کہا جاتا ہے. مودت. اس کے بعد ہے عشق یہ ہے کہ جب عاشق کے پاس صرف معشوق رہ جائے اور کوئی چیز نہ رہے، ہر چیز ختم ہو جائے، ایک چیز رہے بس، معشوق کا عشق. خدا تیری محبت ہے، تیرا عشق ہے اور کچھ نہیں. بس ارادہ ان تمام اقسام کا جامع ہے، ان تمام اقسام کا جامع ارادہ. بس مائل ہونا، ولا ہونا، سب کو شامل ہے. بس اول جو خداوند عالم کے امر و نہی کا پیروکار ہے، خود کو مباحات میں صاحب اختیار سمجھتا ہے، یہ اور ہے. ایک جو مباحات میں خود کو خدا کا فرمانبردار سمجھتا ہے، مباحات کو بھی واجبات اور مستحبات میں داخل کرتا ہے، یعنی مباح بھی میں نے مباحات میں بھی خدا کی اطاعت کرنی. سو بعض لوگ خدا کے امر و نہی کے منتظر نہیں ہیں بلکہ خدا کے ارادے کے تابع ہیں، یعنی امر و نہی کو خدا کا ارادہ سمجھتے ہیں. یہ گروہ خدا کے ارادے کا پوری طرح تابع ہوتا ہے. اس تیسرے گروہ کی، یعنی محمد اور آل محمد کی بات ہو رہی، گفتگو ہو رہی کہ یہ خالص فانی ہیں، انسان فانی ہیں. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا خدا کی محبت، سب کچھ. ائمہ علیہ السلام نے ہر چیز دی تاکہ خداوند عالم کے ان کا ہو جائے. عاشق جو ہیں کہ ہم نے کہا کہ جب عاشق کے پاس صرف معشوق کا عشق رہ جائے، کوئی چیز نہ ہو، کوئی دنیا کی مشکل انہیں جمال الہی سے دور نہ کرے، کوئی خوشی انہیں جمال الہی سے دور نہ کرے. یہ عاشق، ایسے عاشق ہے محمد اور آل محمد. کوئی دنیا کی جو بہت بڑی مشکلات ان پہ آئیں، بہت بڑی مصیبتیں ان پہ آئیں، لیکن خدا کے عشق سے دور نہیں کر پائیں، خدا کی محبت سے دور نہیں کر پائیں. بس فعل واحد خارجی دو فاعل کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن وحدت کی حفاظت کے ساتھ کہ سورہ انفال آیت نمبر 17 وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب تم ارادہ الہی میں کوئی کام انجام دیتے ہو گویا وہ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. فعل واحد ہے خارجی دو فاعل کی طرف منسوب ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ وحدت خدا ہی کر رہی ہے. یعنی تو عین اللہ ہے، تو ید اللہ ہے، تو روح اللہ ہے. اے رسول، تم نہیں مار رہے تھے، تم نہیں پھینک رہے تھے، یا تم نہیں مار رہے تھے. جب تم مار رہے تھے تیر تو کون مارا تھا؟ ولیکن اللہ رمی، خدا مارا. اے رسول، تو
مظہر یعنی عاملون بالارادتی، خدا کے ارادے کو پہ عمل کرنے والا بن چکا ہے، مظہر مرید ہو چکا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میرے اعمال، میری زندگی، میری موت میری نہیں، خدا کی ہے، خدا کی ہے، بس خدا کی ہے تو خدا کے ارادے کے مطابق ہی چلنی چاہیے، خدا کے ارادے کے مطابق ہی ہوئی ہے، بس یہ ہے خالص فانی انسان۔ محمد اور آل محمد خالص فانی انسان ہیں، خالص فانی انسان ہیں جنہوں نے خدا کے ارادے کو ہی پورا کیا اور مظہر مرید ہوئے ہیں، مظہر مرید ہوئے ہیں، خدا کے ارادے کو ہی انجام دیا، عشق کی منزل تک پہنچے ہیں یہ حضرات، یعنی ارادے کے مرتبے میں یہ عشق تک پہنچے ہیں کہ عشق کا مرتبہ ہم نے کہا کہ عاشق کے پاس معشوق کے عشق کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، بس یہ حضرات ایسے عاشق ہیں کہ جن کے پاس عشق صرف خداوند عالم کا ہے، خداوند عالم کا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ